بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا يا رب العالمين الحمد للہ آج ہم تیسری حدیث پر آ چکے ہیں 40 میں سے جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ تیسری حدیث ہے ارکان اسلام۔ اصل میں تو یہ حدیث جو پچھلے حدیث گزری ہے دوسری والی حدیث جبرائیل علیہ السلام اس کا حصہ ہی ہے یہ، لیکن اس کو امام نووی پھر سے لے کر آئے ہیں وہی چھوٹے ٹکڑے کو۔ اب جو حدیث جبرائیل تھی ہم دیکھے کہ اس کے الگ الگ ہم حصے کر سکتے۔ ایک اسلام کا سوال ہے، ایمان کا سوال ہے، احسان کا سوال ہے، یہ 3 حصے ہیں۔ پھر چوتھا حصہ آپ بول سکتے کہ قیامت کب ہے اس کا سوال ہوا۔ یہ 4 حصے اگر آپ کرنا چاہیں، ہم یاد کرنے کے لیے بھی حصے کر کے یاد کرنا آسانی ہوتی اس لیے حصے کر کے پڑھ دیتے۔ یہ 4 حصوں کے علاوہ ہم بول سکتے کہ شروع کا ایک حصہ ہے جبریل علیہ السلام کیسا آئے، تشریف آوری ہوئی تو آپ کے حلیہ مبارک کیسا تھا، پھر آخر میں حضرت عمر کچھ دن غور و فکر کرتے رہے۔ تو ایسا کر کے اس کو 6 حصے میں بھی آپ بانٹ سکتے چاہے تو، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اگر کرنا چاہے تو۔ اس میں جو ایک حصہ ہے اسلام کا، وہاں پر ہم تھوڑی بات کیے تھے اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ ہم یہ اس بات سے گزرے تھے کہ ایمان اور اسلام اگر ایک ساتھ اگر استعمال ہو رہے ہیں تو ہم بول سکتے ہیں کہ اسلام ظاہری عبادت کا نام ہے، ہمارے ظاہری ایکشنز جو ہیں، نماز، قرآن، روزہ، زکوٰۃ، اور ایمان جو ہے وہ ہمارے دل میں ہے۔ لیکن اسلام جو ہے اس کی ایکچوئل اگر آپ معنی دیکھیں، لغوی معنی، تو اس کا مطلب ہے کہ سبمیشن، اپنے آپ سر خم کر دینا سامنے۔ تو اس میں بھی ایک آپ دیکھ سکتے کہ لغوی اعتبار سے لنگوسٹیکلی ایک میننگ پیدا ہو رہی اس میں، دل کی، عقیدے کی۔ اسلام کے اندر خود میننگ ہے، تو ہم جب اسلام کو مطلقاً استعمال کر رہے ہیں وداؤٹ اینی کنڈیشنز، تو ہم اس کے اندر ایمان کا معنی بھی شامل ہے۔ ویسے ایمان اگر استعمال کر رہے ہیں تو اس میں اسلام کا معنی بھی شامل، دونوں ایک ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر دونوں کو کانٹراسٹ میں اگر آپ بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ کیا بات ہو رہی حدیث کے متعلق، تو پھر بول سکتے ہیں۔ امام نووی اس کو حدیث کو پھر سے لے کر آئے ہیں، الگ حدیث ہے بے شک لیکن اسی کا حصہ ہے معنوی اعتبار سے، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے، ہمارے دین کے خاص عبادات ہیں، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ اس لیے امام نووی اس کی تاکید فرما رہے ہیں، تاکیدن لے کر آ رہے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث وہ پہلے گزر چکی، پھر بھی میں پھر سے لے کر آ رہا ہوں اور ایک حدیث کو وہی معنی والی۔ تو ہم کو ضروری ہے کہ ہم خیال کریں۔ تو اس کو کہتے ہیں حدیث ارکان اسلام، علماء فرماتے ہیں کیونکہ یہ اسلام کے ارکان ہیں، فاؤنڈیشن، اساس۔ تو حدیث کیا ہے؟ عن ابی عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بني الاسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق علیہ، رواه بخاری و مسلم۔ امام بخاری اور امام مسلم جب ایک ہی روایت کو بیان کرتے ہیں، دونوں کی کتابوں میں اگر آتی ہے وہ حدیث کے مجموعے میں، تو اس کو بولتے ہیں متفق علیہ۔ یہ ایک اصطلاح ہے محدثین کے ہاں۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث امام بخاری کی صحیح بخاری میں بھی ہے اور امام مسلم کی صحیح مسلم میں بھی ہے، تو یہ حدیث جو ہے متفق علیہ آپ بول سکتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پر کچھ باتیں، تو یہ حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آخر کیا ہے پس منظر؟ جیسا قرآن کی آیتوں کا ہم دیکھیں کہ شان نزول ہوتا، کہ ایک خاص کانٹیکسٹ رہتا اور اس کے سبب کچھ واقعات پیش آتے تو پھر آیات مبارکہ نازل کیے جاتے ہیں، وحی نازل ہوتی۔ تو ویسے ہی احادیث کے لیے بھی ایک کانٹیکسٹ ہوتا، اس کو بولتے ہیں اسباب الوقوع یا اسباب الورود بول سکتے ہیں آپ۔ تو اسباب الورود قرآن کے لیے اسباب النزول ہے، قرآن کے لیے اسباب النزول ہے، اور حدیث کے لیے اسباب الورود بول سکتے ہیں۔ وارد کیوں ہوئی حدیث؟ تو امام ابن ملقن فرماتے ہیں، ملقی لکھ دیں، ملقن ہے، فرماتے ہیں امام ابن ملقن کہ اس میں جو بھی عبادات کا ذکر ہوا ہے، شہادتین ہے، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کا ذکر بار بار قرآن میں کیا گیا ہے۔
بارہا کیا جا رہا، ریپیٹڈلی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے ان کا، خاص طور سے نماز کا اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر ہوتا ہے، نماز کا ہوتے کہ زکوٰۃ کا بھی ذکر آپ تقریباً دیکھیں گے کہ ہر جگہ ہوتا۔ تو یہ چونکہ کیوں ہے، کیوں اتنے بار 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 کیوں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو عبادات ہیں یہ بنیاد ہیں، یہ فرائض ہیں، آبلیگیٹری ایکٹس ہیں، ان کے بغیر آپ کے اسلام کی، اگر اسلام کو ایک بلڈنگ اگر آپ غور کریں، اسلام کو ایک بلڈنگ کے مانند اگر آپ لیے، تو آپ کی بلڈنگ کا فاؤنڈیشن ہونا پڑتا، فاؤنڈیشن کے بغیر اوپر کی بلڈنگ ہوتی نہیں۔ آپ ایسا نہیں بول سکتے کہ بھائی میری جو بلڈنگ ہے، تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ جو بلڈنگ ہے، اگر کوئی بلڈنگ ہے کسی کی بنی ہوئی، تو یہ نہیں بول سکتے جی بھائی میرے پاس گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور تو نہیں ہے، البتہ میری بلڈنگ میں تھرڈ فلور ہے، ففتھ فلور ہے۔ لوگ بولیں گے بھائی کیا ہے، بیکار بات ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بلڈنگ کا تھرڈ فلور ہے، ففتھ فلور ہے، سکس ہے، لیکن گراؤنڈ فلور ہی نہیں ہے، فاؤنڈیشن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ایسا۔ تو یہ جو ہے اس کے بغیر ہماری اسلام کی بلڈنگ کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ کوئی بولیں گے میں نوافل پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، نہیں ہوتا کچھ بھی، نوافل کیا فائدہ اگر آپ کے سر میں بال نہیں ہیں؟ تو پھر آپ الخنات فرماتے ہیں کہ شریعت بال کے ویسی ہے، ہر طریقت اس میں مانگ نکالنا ہے، آپ شریعت کے بغیر کیا طریقت کریں گے؟ کیا نوافل انجام دیں گے؟ نوافل آپ پڑھ سکیں گے، کر سکیں گے؟ وہ عبادات تو آگے کی بات ہے، پہلے آپ جو فرائض ہے اس پر گامزن ہوئیے۔ تو جو یہ فرائض ہے اس کے بغیر آپ کی بلڈنگ بن ہی نہیں سکتی، پہلے بال رہیں گے تو پھر اس پہ ہم مانگ نکال سکتے، کنگا کر سکتے، تو کنگا ہی نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس بال ہی نہیں ہے۔ تو ویسے ہی یہ جو ہے ہمارے فرائض ہیں، ان کے بغیر اس ہمارا اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بولے نہیں میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، باقی سب کام کرتا ہوں، نہیں ہو سکتا، آپ کا اسلام ہی نہیں ہے۔ تو ویسے ہی یہ 5 فرائض ہیں، ویری موسٹ امپورٹنٹ فرائض، اور بھی فرائض ہیں لیکن یہ اصل مین فرائض۔ اور دوسرے جو سیکنڈری ہیں وہ بھی ہم دیکھیں کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اور ہم یہ بھی سرکار فرمائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق نماز ہے۔ تو اب یہ جو بلڈنگ ہے، بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کھڑا کیا گیا ہے، اگر آپ اس معنی میں اگر لیں تو یہ کیا ہے؟ بلڈنگ ہے، آج جو ہم بلڈنگز دیکھتے ہیں ویسی بلڈنگ ہے؟ تھوڑے علماء فرماتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے بلڈنگ کا معنی ہے آج ہم جیسے بلڈنگز دیکھتے ہیں، تھوڑے فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، زیادہ تر جو بھی ان لوگ کے جو عمارتیں تھے وہ ایکچولی ٹینٹس ہوا کرتے تھے، خیمے رہتے تھے۔ تو آپ خیمے میں دیکھیں گے ایک نارمل نیچے فاؤنڈیشن رہتا، اور پھر اوپر کے لیے ایک مین اس کا ایک ستون رہتا، مین رکن، رکن نارملی تو خیر ہم کارنر کو بولتے ہیں، لیکن یہاں پر عماد بول سکتے ہیں آپ، یا دی عام بولیں گے عربی میں، اس کا ایک مین سپورٹنگ پلر، مین پلر ایک رہتا، پھر اس کے سیکنڈری پلرز بھی رہتے۔ تو علماء فرمائے کہ ایسا تشبیہ سرکار فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آنے کے لیے کہ ایک بیسک فاؤنڈیشن ہے، تو بیسک فاؤنڈیشن کیا ہے؟ شہادتیں ہیں، شہادت گواہی دینا، اور زبان سے اقرار بھی کرنا اور دل سے تصدیق بھی کرنا، دونوں کرنا۔ تو یہ آپ کا مین فاؤنڈیشن ہے آپ کے ٹینٹ کی۔ پھر جو آپ کی نماز ہے وہ آپ کا اصل مین پلر ہے، اور پھر جو سپورٹنگ پلرز ہے وہ روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ ایسے قسم سے تھوڑے علماء تشریح فرمائے، تھوڑے علماء اس کو ایک جھاڑ درخت کا ایسا بھی دیکھے ہیں، کیونکہ سورہ ابراہیم میں درخت کا ذکر ہوا ہے، تو درخت ہے تو مین آپ کی شہادتیں اور نماز ہیں، اور باقی کے اس میں شاخیں نہیں کر رہے ہیں تو وہ روزہ، زکوٰۃ، حج ہے۔ تو اس قسم سے اور پھر دوسرے دیگر ہمارے عبادات ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس قسم سے علماء تشریح فرمائے الگ الگ، خیمے کی تشریح بہت خوبصورت ہے۔ اور اس کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، جو پہلے 2 احادیث تھے ہم دیکھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تھے، آپ روایت فرمائے، پہلی حدیث انما العمل بالنیات، نیت کی حدیث، اور حدیث جبریل علیہ السلام، دونوں کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے جو ہیں راوی آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عنہما۔
کبھی بھی ہم کو غور کرنا چاہیے کہ یہاں پر دیکھیں عنہما لکھا ہوا ہے، حدیث میں بھی عنہما لکھے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. تو جبھی بھی دو صحابی ایک کے بعد ایک نام آتا ہے، جیسے والد کا نام، والد بھی صحابی ہیں اور شہزادے بھی صحابی ہیں، دونوں بھی صحابی ہیں، تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بولتے ہیں. عربی میں ہما کا مطلب دو، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو گیا. اور یہاں پر اچھا بات نکلی تو میں یہ عرض کر دوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ صرف صحابہ کے لیے استعمال کرنا اور کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا. اب ہم اولیاء کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، ہم حضرت جنید رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، ہم حضرت واسطہ سرکار کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے عربی، اب وہ کیا ہے، لوگ تھوڑے بیچارے نادانی کی وجہ سے بھی بول دیتے اور وہی کم علمی کی وجہ سے بھی ہے. وہ یہاں پر مطلب یہ ہے کسی کو اسٹرکٹ ہونا ہے تو بھی بے شک ہوئیے، آپ صرف صحابہ کے لیے استعمال کیجیے، لیکن جو حضرات اولیاء کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان کو آپ ایسا مت بولیے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. تو یہاں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا عنہ اگر ہم بولیں یا عنہا، تو ہم جب صحابی کے لیے ہم بول رہے ہیں تو ہم وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی نص سے بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا. یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی پاسٹ ٹینس ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا. ہم کوئی چاہے تو دعا بھی بول دے سکتے آپ، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے ان سے. تو اب ہمارا ایسا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، راضی ہو چکا. لیکن جب اولیاء کی بات ہو رہی تو ہمارے پاس اولیاء کے لیے کوئی ایکچوئل ٹیکسٹ نہیں ہے نا، ہمارے پاس نص صریح نہیں ہے، نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے ہمارے پاس. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دعا کر، تو وہ دعائیہ ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہم کہ کوئی ولی کے واسطے بولے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. تو یہ فرق ہے. ہم صحابی کے لیے بولے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا، اور جب ہم کوئی ولی کے لیے استعمال کریں تو الحمد دعائیہ ہے. وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، عربی پڑھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ جب پاسٹ ٹینس آتا ہے تو اس کا مطلب دعائیہ بھی ہو سکتا. تو ہم وہاں پر دعائیہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. اور وہ ایک تھوڑا سا ذہن میں آیا تو میں کر دیا. تو اب آپ کی پیدائش کب ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ تو اس میں دو کتابیں دیکھا تو تھوڑا فرق دکھا، لیکن امام ابن حجر الہیتمی جو فرمائے ہیں کہ 1 سال پہلے بعثت سے 1 سال پہلے آپ تولد ہوئے، آپ کی ولادت ہے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 1 سال پہلے. اور آپ مکہ مکرمہ میں ہی آپ مسلمان اسلام قبول فرمائے، اور تھوڑے تھوڑے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عمر سے پہلے فرمائے، اس میں بھی اختلاف ہے. اور آپ صحابہ میں جو فقہا ہیں، مفتیان کرام ہیں صحابہ کے، یا مجتہد بھی بول سکتے ہیں ہم، آپ صحابہ کے مجتہدین میں سے ہم فقہ کی درس میں ہم دیکھے تھے شروع میں کہ کچھ فقہا کے ہم نام لیے تھے، اسکول آف مدینہ، اسکول آف مکہ، اسکول آف کوفہ، تو ہم دیکھے تھے وہاں پر. تو اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام بھی تھا. کبھی بھی یاد رکھیے ابن عمر اگر ہے نام تو وہ سمجھ جانے کا رہتا حضرت عبداللہ بن عمر. کبھی بھی 4 عبادلہ بلکہ مشہور ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت عبداللہ بن عباس، اور حضرت عبداللہ بن مسعود میرے خیال سے. تو یہ 4 عبادلہ، یا اور ایک ہے حضرت عبداللہ بن، سبحان اللہ نام یاد نہیں آ رہا. تو یہ 4 مشہور ان کو عبادلہ کہتے ہیں. تو عبداللہ کی جگہ عبادلہ. تو یہ کبھی بھی ابن عمر بولے یا ابن مسعود، ابن عباس، ابن عمر، سمجھ جانا کہ عبداللہ بن نام ہے. اور آپ فقہا میں سے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کے فقہا کتنے تھے؟ 7 تھے، 8 تھے، ہاں 7 تھے، 8 تھے، تھوڑے فرماتے ہیں، تھوڑے فرماتے 13، تھوڑے فرماتے 20 تھے. 20 فقہا تھے کہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد لوگ صحابہ کرام آپ سے رجوع ہوا کرتے تھے فتوے کے سلسلے میں، مسائل کے سلسلے میں. تو ان میں سے ایک آپ ہیں. اب صحابہ کتنے تھے آپ دیکھیے، کئی صحابہ تھے، لاکھوں صحابہ تھے. تھوڑا روایتوں میں آتا ہے کہ 1,24,000، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ عالم کتنے صحابہ تھے ان کا تعین تو ہم نہیں کر سکتے، روایتیں مختلف ہی ہے. لیکن اب تھوڑے علماء، ایک بڑے عالم گزرے ہیں حضرت ابن حزم، ہم
ہم ظاہری مذہب کی بات کیے تھے فقہ کے درس میں، تو ظاہری مذہب کی جو احیاء کیے تھے تو وہ حضرت ابن حزم ہے، لٹرلسٹ، ہم ان کو بتائے تھے کہ لٹرلسٹ ہیں بالکل، عقل کا زیادہ استعمال نہیں کرتے، یہ تو یہ اسکول آج ہے لیکن کوئی پریکٹس نہیں کرتا، یہ لائک تھیوریٹیکلی ہے یہ، ہم بات کیے تھے کہ اور بھی مذاہب تھے، یہ 5 مذاہب سے بڑھ کے بھی اور بھی مذاہب تھے لیکن وہ محفوظ نہیں ہو سکے، لیکن یہ ظاہری مذہب ہے محفوظ تو ہوا کتابوں میں، لیکن کوئی آج آپ کو نہیں دکھتا، ایکچولی یہ لیونگ مذہب نہیں ہے، صرف تھیوریٹیکل ہے، پریکٹیکلی اب یہ نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ انہوں کیونکہ تقلید کے خلاف تھے، بھائی تقلید کیوں کرنا، ایک عالم کو پکڑ کے آپ کیوں چلنا عالم کے پیچھے، وہ ان خلاف تھے اس کے، ٹیکسٹول تھے، لٹرلسٹ۔ تو آپ فرمائے کہ 70 سے 80 فقہا تھے، تو بالکل غلط ہے، بلکہ بعد میں کئی علماء آپ کا رد فرمائے ہیں، حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری لکھے سے، آپ بھی بڑے لائک شدت سے رد فرمائے ہیں کہ نہیں ایسا کیسا ہو سکتا، فقہا صرف اتنے ہیں 7 یا 8، بہت سے بہت 20 سے زیادہ نہیں۔ تو آپ فقہا میں سے تھے، اور اور آپ فقہا میں سے تھے، اور آپ مفتیان صحابہ بول سکتے ہیں، آپ ان لوگوں میں سے تھے، اور آپ زاہدوں میں سے بھی تھے، صحابہ کے جو زہاد بولتے، حد ترین صوفیانہ انداز والے، بس عبادت میں مشغول رہنا ہر وقت، تو آپ ان صحابہ میں بھی آپ کا شمار کیا جاتا ہے، اور آپ کی عادت تھی کہ آپ بس غلاموں کو آزاد کرتے جاتے، حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ فرمایا ہے کہ شرح میں کہ 1000 یا اس سے زیادہ بھی کہا گیا ہے۔ اور اب دیکھیے یہاں پہ غلامی کی بات ہوئی، تو غلامی کے بارے میں کچھ عرض کر دوں کہ اب ہم لوگ غلامی، آقا، مولا، یہ آج ہمارے زمانے میں نہیں ہے یہ رواج، لیکن اسلام اس کو حرام نہیں کہا ہے۔ اب آج کل تھوڑے کرسچنس یا ایتھیسٹ کو اس پر بڑا اعتراض ہوتا کہ یہ کیسا اسلام میں غلامی ہے، یہ ہے وہ ہے، دیکھیے اسلام میں غلامی نہیں ہے، اسلام کیا کیا، غلامی کو آسان کر دیا، یعنی آزاد کرنے کے لیے اسلام ہم کو ترغیب فرماتا، لیکن چونکہ جنگ میں آپ کیسا کریں گے، اس کو حرام کیوں نہیں کہا، اسلام ختم کیوں نہیں کر دیا، کیونکہ آپ دیکھیں گے کبھی بھی جنگ ہوئی اگر اور اسلام، جی ہاں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی کہ تو ہم سلیوری کی بات کر رہے تھے، تو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، الحمد للہ، تو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الگ قسم سے ہے، الگ قسم سے ہے آج ہمارے پاس غلامی جو ہے، تو غلامی اصل ہے کیا، شروع میں غلام الگ الگ قسم کے لوگ چلتے پھرتے روڈ پہ 17 بندے کو بھی غلام بنا دیتے، ایسا قسم لڑائی ہو گئی غلام بنا لی، تو اسلام کیا کیا، غلام بننے کے راستے صرف ایک کر دیا، وہ ہے صرف جنگ میں، جنگ پہ لڑنے آیا ہمارے سے، تو پھر اگر انہیں ہار گیا تو انہیں ہمارا غلام بن جاتا، وہ بھی کیوں ہے، اب دیکھیے آج ہم دیکھ سکتے ہیں گوانٹانامو بے ہے جیسے ایک بڑی جیل ہے یہاں پہ، جو کئی لوگوں کو ڈال دیا گیا وہاں پہ 9/11 کے الزام لگا کے، تو اب ایسے اگر وہ ٹیررسٹ تو ہے نہیں کہ اس میں سے جھوٹے الزام لگا کے کر دیا، اگر کوئی صحیح میں ٹیررسٹ ہے تو کیا کریں گے ایسے لوگوں کو، آپ ایک جیل میں ڈال کے ان کا جیل کے پیسے بھرو، مینٹیننس کہاں سے کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں، تو اسلام کے پاس کیا ہے اس کا حل ہے، لوگوں کو پہلے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دو، پھر آہستہ آہستہ ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دلاتا ہے اسلام، تاکہ وہ ہمارے جو اس معاشرے میں ہے وہ فٹ ہو سکے، ورنہ کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ ان کو یا تو مار ڈالنا پڑے گا آپ کو، پھر ان کے بیوی بچوں کا کریں گے، اس سے اچھا کیا ہے، پھر بیوی بچوں کا، بیوی بچے بھی آخر کچھ نہیں رہتے، تو آہستہ آہستہ کیا ہے ان کو مرج کرنا چاہ رہے ہیں ہم ہمارے سوسائٹی میں، تو وہ اسلام کوشش کرتا، وہ اسلام کا ایک زبردست سولوشن ہے، کوئی لڑنے آیا ہمارے کو غلام بنانا، تو پھر اسلام کیا کیا غلام بننے کے طریقے کم کر دیا راستے، اور غلام کو آزاد کرنے کے راستے کئی بنا دیا، تو جب دیکھیے آپ اسلام غلاموں کو آزاد کرو گے تاریخ ہر جگہ ہم دیکھ سکتے ہیں قرآن و حدیث، تو آگے بھی ہو سکتا یہ پھر سے، آج تو ختم ہو گئی چیز آفیشیلی، لیکن آگے ہو سکتا ہے اگر جنگ ہوئی تو غلام ہو سکتے لوگ پھر سے، اور حد اتنی ہے ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے غلامی بولے تو الگ مطلب پیدا ہو جاتا، جو افریقہ کے ساتھ جو کیا گیا، جو یوروپینس کیا ہمارے ذہن میں وہ آ جاتا، لیکن ایکچولی وہ الگ چیز ہے بالکل، اسلام میں جو غلامی ہے وہ بالکل الگ چیز ہے، یہاں تک کہ اسلام میں آپ دیکھیے اگر صدقہ فطر ہے، فطر کے جو پیسے ہیں اگر کسی کے پاس غلام ہے تو ان کو غلام کی طرف سے دینا ہے آدمی کو، یہ بھی تب بھی فرض ہے، تو ایک الگ ہی سسٹم ہے یہاں پر غلامی کا، تو اس کو غلامی بولنا بھی، سلیوری بولنا بھی ایک غلط ٹرانسلیشن ہے بالکل، آپ بول سکتے ہیں ملکیت بول سکتے ہیں بہت سے بہت، تو وہ انشاءاللہ ڈیٹیل پر سمجھیں گے، اور غلامی ہم بولتے ہیں بولنے کو آج غلامی ختم ہو گئی، لیکن جو ہم آج کام کر رہے ہیں ماڈرن جو ہمارا زمانہ ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امپلائمنٹ جو ہے ہماری آج کل اس میں غلامی ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اب دیکھیے لوگ کتنے لوگ ہیں، میں خود ہوں اس میں شامل، کہ ہم کئی لوگ ہم میں سے فری میں کام کریں، فری کے گھنٹے کام کریں، میں کر رہا میں بول سکتا ہوں، اور بھی کئی لوگ فری میں کام کریں، یا فری میں تو نہیں کم پیسے میں کام کریں، جتنی آپ کی حق آپ کو مار کر آپ سے کام کیا کرایا گیا، تو پھر وہ غلامی تو اور کیا ہے،
आज भी गुलामी बिल्कुल बरकरार है, नाम को उसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। हो सकता है आज से 200 साल बाद, आज हम सोचते हैं गुलामी, हमारा पुराने जमाने में गुलामी होती थी, कैसे लोग थे, कैसी जहन थी, तो आज हम इतने सालों के बाद हमको आज वो गुलामी का दौर हम तस्वुर नहीं कर सकते, और हमको अजीब दिखता है कि लोग कैसे किसी को एक मालिक बन जाता है, एक आदमी का, इंसान का कोई मालिक कैसा बन सकता। लेकिन आज हो सकता है आज से एक 2 साल के बाद हम सोचेंगे ये एम्प्लॉयमेंट क्या गलीज चीज थी, इतनी खराब चीज थी एम्प्लॉयमेंट, लोग एम्प्लॉयमेंट करते थे, कंपनी के लिए काम करते थे फ्री में, कंपनी के लिए कम पैसों में काम करते थे, कैसा जमाना था। हो सकता है हम आज से एक 100 साल के बाद भी सोच सकते हैं। तो जमाना बदलता और जहन बदलती, लेकिन इस्लाम के अहकाम कभी नहीं बदलते। तो हमको समझना जरूरी है कि जो भी अहकाम है वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, हम कभी हम समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी अकल तो उसके लिए काबिल नहीं है समझने के लिए। तो जरूरी है इल्म हासिल करना, ताकि इंशाल्लाह समझ में आए। मेरी छोटी सी बात थोड़ा टैंजेंट निकल जाऊंगा, लेकिन बहुत जरूरी समझ के अर्ज करूँ। तो ये आप कई रकबा यानी गर्दन कई गुलामों का आदत फरमा देते, और कोई भी चीज़ जिससे आपको एक ताल्लुक पैदा हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, तो आप वो चीज़ को भी खैरात फरमा देते। ये आपकी आदत में से था, क्योंकि कुरान में आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लन तनलु बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी जब तक नहीं पा सकते जब तक तुम उसमें से खर्च न कर दो जिसको तुम चाहते हो। तो जो भी चीज़ पसंद आई, तो हम हमारे लिए भी एक जरूरत है कि हम भी कोशिश करें कि जो चीज़ हमको पसंद आई मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, दुनियावी चीज़ों में, तो खैरात कर दें, ताकि हम नेकी पा सकें और सवाब पा सकें। और हद तो ये हो गई कि आपके जो गुलाम थे आपके साथ नहीं जाते, तो आपके इतने करीब हो जाते, क्योंकि जैसे ही आपको एक गुलाम पसंद आना शुरू होता है, उसको आदत कर दो, तो आपके गुलाम भी जो है करीब आना शुरू हो गया आपसे। और लोग आप सदका इतना दिया करते थे कि लोग आप मस्जिद को आते थे कि भाई लोग पैसे देते, खैरात फरमाते बोल के, बस क्यों, सिर्फ पैसे के वास्ते आ रहे हैं मस्जिद को बताने के लिए। तो लोग कहें हजरत आप इतने पैसे दे रहे हैं इन लोगों को, आपको मालूम नहीं होगा सब दुनिया के वास्ते आ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह अल्लाह करने के लिए नहीं आ रहा। तो हजरत फरमाए, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कि मन खदाअना बिल्लाह इन खदाअना लहू, कि अब अल्लाह की राह में कभी अगर हमको उल्लू बना रहा, हमको धोखा दे रहा अल्लाह की राह में, तो हम बिल्कुल अपने आप को धोखा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब वो आ रहा बंदा मस्जिद को कोई बहाने से आ रहा, बहुत अच्छी बात है, आने दो, मैं उसको दूंगा पैसे। तो ये आप ये ज़ुहद था, ये लोग सदका खैरात करने की ये जो सिफत है अल्लाह ताला हमें पैदा फरमाए। और आपके बारे में ये भी आया है कि हज्जाज बिन यूसुफ जो एक बहुत बड़ा ज़ालिम बादशाह मुसल्लत हो गया था मुसलमानों पर। तो एक बार वो खुतबा इतना लंबा दे दिया, वो ज़माने में क्या था, जो खलीफा है यानी जो पोलिटिकल लीडर है, जो इमाम है मुसलमानों का, उन्हें खुतबा देता नमाज़। तो उन्हें खुतबा दे रहा इतना लंबा कर दिया कि असर का वक़्त करीब आ गया और जुमा का वक़्त खत्म पे है। और तुम्हारे गुस्से में आ गए, तो क्या बेवकूफ़ है क्या, खुतबा खत्म कर नमाज़ पढ़ा जल्दी। तो उन्हें बोला तुम्हारे मालूम है कौन, तुम किससे बात कर रहे हैं? और हज़रत फरमाए, जी हाँ मेरे को मालूम तुम कौन है, इन्नका सफ़ीहुन मुसल्लत, तुम एक बेवकूफ़ है जो हमारे मुसल्लत कर दिए गए। तो हज़रत को बहुत गुस्सा आ गया, और फिर बाद में जब दुआ फरमा रहे थे, तो अपने एक आदमी को वो कहा कि जाके हज़रत को शहीद कर दो। तो हज़रत फिर एक नेज़े से वो उसको, नेज़े की आखिरी जो टिप होती है उस पर वो ज़हर लगा दिया और आपको शहीद कर दिया गया। और हज्जाज के बारे में भी आता है कि उन्हें ज़ालिम तो था। इमाम गज़ाली फरमाते हैं ग़ीबत के चैप्टर में अपनी किताब में, इहया उलूमुद्दीन में भी है और बिदायतुल हिदायah में भी पढ़ सकते हैं आप, अल अरबाईन फ़ी उसूलिद्दीन, इमाम गज़ाली की किताब है तसव्वुफ़ पे मुश्तमिल। तो उसमें फरमाते हैं कि ग़ीबत के उसमें कि लोग जो है ग़ीबत करते हैं, ग़ीबत का मतलब क्या है, किसी के बारे में कोई चीज़ ऐसी करना कहना जो सामने वाले को, अगर आपसे सामने कहते तो उसको बुरा लगता था, चाहे वो सच्ची क्यों ना हो। तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि हज्जाज बेशक ज़ालिम था, लेकिन मसला क्या हुआ, कोई ज़ालिम रहा तो क्या होता, लोग उसके बारे में और बातें लगा देते, ये भी करा था, ये भी करा था, वो भी करा था, वो भी करा था। तो उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हम गज़ाली फरमाते हैं। अल्लाहू अकबर, इतना ग़ीबत के मामले में इतना सख्त हैं सूफ़िया किराम के, हज्जाज कुछ भी करा होगा उसके बारे में भी नहीं बोलना। किसी के बारे में अगर कुछ बुरा बोलना है तो उसकी भी शराइत है, जैसे कोई शादी के वास्ते आ रहे हैं, तो उनके वास्ते आपको पूछना कि भाई वो बच्चा कैसा है, बच्ची कैसी है, हम शादी का रिश्ता तय करना चाह रहे हैं, जब आप बोल सकते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है बोलना होगा, नहीं बोलेंगे तो फिर खियानत हो जाती है। वैसे ही हदीस के बाब में आप देखेंगे जहाँ तादील होती, ये रावी गलती कर रही है, ये रावी ये कर दिया, ये रावी वो कर दिया, ये रावी झूठे थे, इनके ऊपर इल्ज़ाम था, इन्हें भूल जाते थे। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, तो शराइत के तहत ही हम किसी के बारे में खराब अगर कुछ है उनकी सिफ़ात तो हम बयान कर सकते हैं, वरना नहीं करना है। तो चुनांचे किसी के ख्वाब में हज्जाज आया, उससे पूछा गया कि भाई तुम क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम तो इतने बड़े ज़ालिम थे, लोगों को कत्ल करते थे। तो उन्होंने कहा मैं तो जन्नत में चले गया। उन्होंने बोला जन्नत में कैसे चले गए तुम? नहीं, लोग इतनी ग़ीबत करे मेरे बारे में, इतनी ग़ीबत करे मेरी कि मेरे पूरे गुनाह धुल गया और लोगों के पूरे अच्छाइयाँ नेकियाँ मेरे खाते में आ गई। खैर ये ख्वाब है, तो इसमें कोई एतबार नहीं है इसका, लेकिन फिर भी है, कहने को हम लोगों को बता सकते हैं ग़ीबत नहीं करना चाहिए। खैर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी वफ़ात फिर जब वो शहीद किया तो 86 ईयर्स 86 साल की उम्र थी, और 73 हिजरी में आपका आप शहीद हुए। अब उसको सिखाते हैं ऑब्वियसली, रिवायत में इख्तिलाफ़ात मिलते हैं। तो थोड़ा-सा ग्रामेटिकल पॉइंट्स पर ये हदीस के अंदर थोड़ा-सा हल्का-सा, जो अरबी जानते हैं उनके लिए उनको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। आप जो हज़रत रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उन्होंने फिर आगे अरबी सीखे बाद देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, शहादती है, शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो शहादती का जो शहादा पे जो आखिरी हरकत है वो है ज़ेर, तो वो मजरूर है शहादा। तो मजरूर क्यों है? तो उलमा फरमाते थोड़े कि आपसे बयान है, कि बयान किया जा रहा है खम्सिन क्या है? तो शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात व हज्जिल बैत व सौमी रमज़ान। तो ये सब बयान हो रहा है कि वो 5 कौन से हैं, तो वही, क्योंकि खम्स मजरूर है तो फिर आगे के भी मजरूर हो जाएँगे, या वो बदल है अरबी ग्रामर के हिसाब से। तो आगे फिर मंसूब भी हो सकता है, यानी कि शहादता, शहादता यानी वो अरबी हिसाब से, अरबी के हिसाब से उसका मतलब तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा बदलता। उसका मतलब ये है कि आनी, यानी बुनियल इस्लाम अला खम्सिन आनी शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामस सलाह व इताअज़ ज़कात व हज्जल बैत व सौम रमज़ान। यानी मेरा मतलब ये है कि शहादत, और मरफ़ू भी हो सकता है, यानी इसकी खबर महज़ूफ़ होंगी। तो बुनियल इस्लाम अला खम्सिन क्या बोल सकते हैं, अव्वलुहा शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व सानीहा व सानी जी। तो अव्वलुहा, तो हम मरफू की बात कर रहे थे कि उस पर जब पेश हो सकता शहादा पे, तो अव्वलुहा शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामुस सलाह व इताउज़ ज़कात व हज्जुल बैत व सौम रमज़ान। तो ऐसा भी हो सकता। अब देखिए हदीस, फिर अब सवाल आ सकता कि हदीस आखिर मरवी हुई कौन सी हरकत पे, कौन सी इराब हालत पे। तो ऑब्वियसली हदीस रिवायत हुई है मजरूर की हालत में हुई है, लेकिन उलमा सब ये जो पॉसिबिलिटीज बयान करते हैं वो अपनी जहन को शार्प रखने के लिए करते हैं। तो ऑब्वियसली
علماء فرماتے ہیں کہ قرآن جو روز روز پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، تو ان پر ضعیفی کے اثرات نہیں ہوتے. جیسے ضعیفی میں نارملی ذہن تھوڑا سا کمزور ہو جاتا وغیرہ وغیرہ. الزیمر ڈیزیز کیا کیا ہے ہم کو معلوم ہے، آج الگ الگ نام ہیں وہ بیماریوں کے. تو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن روز پڑھنے سے، اخلاص کے ساتھ تلاوت کرنے سے ذہنی بیماریاں نہیں ہوتی انسان کو. اور ویسے ہی ایسے قسم کی ڈسکشنز کرنے سے، ذہن کو دوڑانے سے علماء کے کام تو ہیں. تو علماء کیا ہے یہ بیان کرتے ہیں شروحات میں. تو یہ ایک چھوٹا سا جو انشاءاللہ جو عربی سیکھ جائیں گے بعد میں ان کے لیے بہت مزہ آئے گا یہ سب چیزیں. تو یہ چھوٹا سا میں سوچا نے کا. اور اب حدیث پر آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ، کہ سمعت رسول اللہ یقول، کہ میں سنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے. یعنی کہ یہ حدیث آپ ڈائریکٹ فرما رہے، ڈائریکٹ سنے، آپ ڈائریکٹ فرما رہے کہ میں سنا. اس میں کوئی بیچ میں صحابی کو کسی اور سے نہیں سنے آپ، نہ بیچ میں کوئی صحابی ہے، دو تین صحابی، آپ ڈائریکٹ سنے. تو یہ مرسل نہیں ہے نا، کوئی تدلیس ہے اس میں. ہم تدلیس کیا ہے، مرسل کیا ہے، اس سے پہلے ہم بات ہو گئی تھی. تدلیس پہ نہیں بھی شاید پھر بھی اصول حدیث میں انشاءاللہ پڑھ سکتے ہو. اور کچھ روایت میں آیا ہے سمعت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ نبی اللہ یہ فرمائے میں سنا. تو اب کیونکہ شروع میں کیا ہے، جب روایت کی جاتی تھی حدیث، تو صحابہ یا تابعین اتنا سوچتے نہیں تھے، کیونکہ الفاظ مترادف ہیں، ایک میننگ ہے، مطلب سرکار ہی تو ہیں مراد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انٹرچینج کرتے تھے. لیکن بعد میں چونکہ اب حدیث محفوظ ہو چکی ہے کتب میں، تو اب ہم کو چاہیے کہ جو کتاب میں ہے ہم وہی بولنا. نبی ہے تو نبی بولنا، رسول ہے تو رسول بولنا، کیونکہ اس کے پیچھے حکمت بھی ہو سکتی. شروحات پڑھے تو سمجھ میں آتا کیا کیا حکمتیں ہیں، رسول کیوں فرمائے، نبی کیوں فرمائے. اور تو اب شہادہ کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے سرکار فرمائے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کیا ہے 5 چیزیں؟ سب سے پہلی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، کہ شہادت دینا کہ اللہ ایک ہے، گواہی دینا، شہادت. تو کیا مطلب؟ یہاں پر ہم چونکہ فرائض کی بات ہو رہی، تو اب یہ تو ایک دلی معاملہ ہو گیا نا بھائی، گواہی دینا. تو دل سے انسان گواہی تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا. تو یہاں پر علماء فرماتے ہو سکتا ہے بھائی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ آپ زبان سے اقرار بھی کریں، صرف دل میں تصدیق نہیں کر دینا، بلکہ دل سے تصدیق نہیں کرنا بلکہ زبان سے بھی اقرار کرنا. یہ مطلب ہے شہادت کا. اب آبویسلی حنفیز جو ہیں وہ بولتے ہیں نہیں، ایک ہی بات ہے، اسلام بھی ایک ہی بات ہے. ہم ایک بات کر چکے ہیں پچھلی حدیث میں. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے شہادت میں کہ ہم غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بار بار کے نشانیوں پر غور و فکر کرو، کیونکہ تمہارا ایمان مضبوط ہوتا اس سے. تو ہم کو آج ایسا زمانہ آ گیا کہ ہم موبائل میں بیٹھے ہوئے رہتے، اور وقت نہیں ہے. جب انسان کو بور مارتا نا، وہ وقت ہے نہیں آج ہمارے پاس. عموماً بچوں کو دیکھیے آپ، تقریباً آج کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں رہتا، کتابیں تو نہیں رہتے، کچھ اور رہتا، اور انہوں مشغول رہتے. کبھی بور نہیں مارتا انسان کو. بور اگر مارا نا انسان کو، میں سوچتا میں کیوں پیدا ہوا، میرا مقصد کیا ہے زندگی کا، مجھے کیا کرنا چاہیے. اب یہ سب سوچتا ہے انسان. اب آج شیطانیت ایسی ہو گئی کہ ہم کو یہ سوچنے کا وقت بھی نہیں. اب ایک ہندو ہے تو انہیں کیوں اتنے خداؤں کو مانتا، کرسچن ہے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا. تو صحیح کون ہے؟ میں ہوں، انہیں ہے. یہ سب چیزیں سوچنا، انسان غور و فکر کرا تو اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا، کیونکہ انہیں پھر تحقیق کرنے کی کوشش کرتا کون صحیح ہے کون غلط ہے. ورنہ کیا ہوتا، آج پڑھ پڑھ کے ہمارا ایمان متزلزل ہو جا رہا، خاص طور سے ہمارے نیکسٹ جنریشن کی بات کر رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمارے. تو یہ چاہیے ہم کو غور و فکر کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر. اور پھر اور یہاں پر ایک بات کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. ہم دیکھے ہیں کہ ایک کا مطلب کیا ہے، وحدانیت. ہم تمام صفات پڑھے ہیں، عقیدے میں تھوڑا سا کور کیے ہیں. اور پھر وَأَنَّ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تھوڑے روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ سرکار وَأَنَّ محمد عبدہ ورسولہ بھی آیا، سرکار آپ کے بندے ہیں اور آپ سرکار اللہ تعالیٰ کے رسول بھی ہیں سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ کیوں آیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ
اگر صرف رسول اللہ آتا تو ہمارے لیے کیا ہے، ہم سرکار کی اتباع کرنا ہے نا، سرکار جیسا کیے ہم کو کرنا ہے، ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ سرکار کی اطاعت کرو، سرکار جو فرمائے وہ کرو۔ تو صرف رسول اگر آئے تو ہم کو معلوم ہے سرکار پہ تو وہی نازل ہوتی، سرکار ایک الگ درجے پہ ہے، فائز بے شک ہیں۔ اب ہم کہاں سے کیسا کریں گے سرکار جو فرمائے، ہم کیسا وہ عمل کر سکتے، ایسا خیال انسان کو آ سکتا؟ تو اسی لیے، اور ایک تھوڑے روایتوں میں عبدہ اور رسولہ اس لیے ہے کہ سرکار اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو جب بندے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم کو پتہ چلتا کہ اللہ کے بندے ہیں سبحانہ و تعالیٰ، تو ہم کو ایک کیا بولتے ہیں آپ، کامنالٹی مل جا رہی، ایک مماثلت ہے۔ اچھا ہاں سر، اللہ کے بندے سرکار بھی ہیں، میں بھی بندہ ہوں، تو ہاں میں سرکار کی اتباع کر سکتا ہوں، ایک قسم کی مانو انسیت ہوتی محسوس انسان کو۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اصل حقیقی معنی میں عبداللہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اصل عبودیت کا جو درجہ ہے، جیسے عبد ہونا چاہیے ہم کو اللہ تعالیٰ کے، وہ صرف اور صرف سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے حقیقی عبداللہ۔ تو وہ بھی ایک چھوٹا سا نقطہ شارحین فرماتے ہیں۔ تھوڑا طویل ہو رہا ہے لیکن میں جلدی جلدی کوشش کرتا ہوں ختم کرنے کی۔ تو نماز کا مطلب کیا ہے؟ ایکچوئل لغوی مطلب ہے دعا کرنا، سپلیکیشن۔ اور پھر اقام الصلاح ہے نا، تو ہم اقام الصلاح کے شاہدین ہو گئے، ہم صلاح کی بات کر رہے ہیں۔ اور لیگل میننگ کیا ہے؟ جو ہم 5 وقت ہم کو جو حکم دیا گیا ہے شریعت کی طرف سے، ایک خاص قسم کی ہم کو جسمانی عبادت کرنا ہے، وہ ہے صلاح، لنگوسٹیکلی سوری، اصطلاحاً یا شرعاً بول سکتے ہیں آپ۔ اور قرآن میں دیکھیے آپ غور کریں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ نماز پڑھو نہیں کہا گیا ہے، صلو نہیں کہا گیا، اقیم الصلاح کہا گیا۔ نماز پڑھو نہیں کہا گیا بلکہ حکم ہے نماز قائم کرو۔ کیا مطلب؟ اقامہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی چیز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جد و جہد کر کے، پوری کوشش کر کے، محنت کر کے اس کو سیدھا کر رہے ہیں، وہ ٹیڑھی ہوتے جا رہی، آپ اس کو محنت سے، مشقت سے اس کو سیدھا کرتے جا رہے ہیں، بار بار اسٹرگل کر کے جتنا ہو سکے۔ تو وہی ہے مطلب کہ ہم کو روز نماز کو جتنا ہو سکے، چاہے وہ ظاہری، ہمارے ظاہری نماز کا ظاہر ہو کہ ہم فقہ صحیح سے پڑھیں اور نماز کو ظاہراً صحیح ادا کر سکیں، چاہے وہ باطنی طور پہ ہو، باطنی اعتبار سے کہ ہم اندر خشوع و خضوع پیدا کریں نماز میں ہے، اور کہیں اور ہمارا ذہن و دل کہیں اور ہے، تو اس پر بھی کام کرنا ہے، وہ ہے اقامہ، کہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر، دونوں طور پر ہم کو چاہیے کہ ہم اقامہ ایکچولی کریں، یعنی کہ جد و جہد کرنا۔ تو نماز کو ایکچولی صحیح ادا بھی کرنا، وہ ظاہری ہو گیا، اور باطنی طور پر خشوع و خضوع بھی ہم انشاءاللہ کوشش کرنا ہماری نماز میں ہو، اور نماز صرف اللہ کے لیے ہو۔ دیکھیے قرآن حافظ الصلوات، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تو نماز کو حفاظت کرنا ہے، گارڈ کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو حفاظت کرنا ہے، محافظہ۔ اور حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ جو بھی من حافظ الصلاح اور من حافظ الوضو، وضو کو، نماز کو، اور اپنے دل کو نماز میں خشوع و خضوع، یہ سب چیزوں کی جو حفاظت کیا، تو پھر اس کا جسم دوزخ پہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو آسانی فرمائے اس میں۔ اور اگر نماز اچھی ہے تو سب اچھا، قیامت کا دن نماز خراب تو سب خراب، ہم کو کوشش کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہمارے پاس محاسبہ ہوں گا وہ نماز کا ہے، مواخذہ، سوال و جواب ہوں گا سب سے پہلے، نماز کیسی تھی تمہاری۔ تو ہم کو سب سے پہلے چاہیے کہ ہمارا جو بھی نفل تو ہم پڑھ رہے ہیں بے شک، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے جو پرانے قضا ہو گئے اس کا ایک اپروکسیمیٹلی ہم کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے میرے اتنے سال میں بالغ ہوئے، جب سے اتنے سال ہوئے، کیونکہ بالغ ہوئے تو جب نماز فرض ہوئی، اس سے اب تک کتنے سال گزر گئے، تو میرے ایک اندازاً اتنے نماز قضا ہو گئے، تو وہ حساب سے کوشش کرنا کہ روز ایک ایک نماز، تو لوگ پڑھنے والے تو ماشاءاللہ ہر نماز میں لوگ تھوڑے 5 وقت کی نماز بھی کرتے، قضا نماز ادا کر لیتے۔ تو اب شروع میں مشکل ہوتا، کوشش کرنا کہ دن میں ایک بار، پھر ہر نماز کے بعد، ہر نماز سے پہلے کوشش کرنا اس کو سنت کے ویسا، ویسا فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت، فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت، فجر کی پرانے قضا۔ ہم انشاءاللہ جب نماز پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ فجر کی نماز سے پہلے اور نماز کے بعد بھی ہم نماز پڑھ سکتے، صرف قضا نماز پڑھ سکتے ہیں،
نوافل ہم پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، قضا نماز ہم ادا کر سکتے ہیں حنفی فقہ میں، تو انشاءاللہ کوشش کرنا، اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمانے والا ہے بے شک۔ اور پھر زکوٰۃ، تو ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ یہاں پر محذوف آبویسلی ان کو دینا ہے زکوٰۃ جو اس کے مستحق ہیں، ان لوگوں کو دینا ہے زکوٰۃ۔ اور تو سب سے پہلے نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے۔ دیکھیے ہر وقت قرآن میں آپ دیکھیں گے جیسے ہی نماز کو کا اقامت کرو کا ذکر ہے، حکم دیا گیا، تو زکوٰۃ بھی ادا کرو بول کے ساتھ ہی ساتھ رہتا، دونوں ایک ساتھ واجب ہیں، تو اس لیے زکوٰۃ کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اور ہم کو پتا ہے کہ کسی کو بھی اگر کوئی فائنینشیل پرابلمس ہو رہے ہیں، تنگ دستی ہو رہی، تو علماء پرانے زمانے میں فرماتے، ابھی بھی فرماتے، بھائی تم زکوٰۃ صحیح ادا کر رہے نہیں کر رہے، تم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے بلکہ تمہارے کو پرابلمس ہو رہے ہیں، تمہارے فائنینشیلی اکانومیکلی، ادا کرے زکوٰۃ تو تم صحیح رہے، تو یہ بھی علماء فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ کبھی تکلیف ہو، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو صدقہ دے دو، چھوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے تجارت کرو، ٹریڈنگ کرو اللہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تجارت کریے، کچھ بھی مشکل آئی صدقہ دئیے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جو بھی مشکلات ہیں وہ حل فرما دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر سیکنڈ لاسٹ حج البیت، تو جی ہاں، تو ہم بیت اللہ کی بات کریں، وہ حج البیت لکھا ہوا ہے حدیث میں، حج البیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر، تو اللہ کا گھر کا مطلب تو obviously یہ نہیں ہے کہ لٹرلی اللہ تعالیٰ کا گھر، کہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتا ہے، نعوذ باللہ، یہ ہمارا عقیدہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہم عقیدے میں بھی پڑھے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے ایسی صفت سے پاک ہے جو مخلوق کی مماثلت پیدا ہو جاتی ہے اس میں۔ حج البیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر کا مطلب کیا ہے بیت اللہ کا؟ کہ یہ اضافہ تشریفیہ بولتے ہیں اس کو، کہ ایسا اضافہ جس میں آپ تکریم ہو رہی ہو، تو گھر کی یہاں پر گھر کی تشریف، گھر کا شرف بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کا گھر، کہ لوگ کو پتہ چلے کہ یہ گھر اللہ، ہم کو اللہ کی بات کرنا ہے تو اس طرف آپ کو منہ پھیرنا ہے، آپ کو حج کرنا ہے تو یہاں پر آنا پڑتا ہے آپ کو۔ تو ہم دیکھیں کہ بدنی عبادت کون سی ہے؟ نماز پڑھنا، اور روزہ رکھنا بھی بدنی عبادت ہے۔ اور مالی عبادت کون سی ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ حج میں کیا ہے؟ دونوں کا مجموعہ ہو جاتا، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، دونوں بھی ہے حج، اور آپ کو کرنے کے لیے اللہ کے گھر کو آنا پڑتا۔ تو ویسے ہی جو اضافہ تشریفیہ ہے، ہم بول سکتے جیسا روح اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا، تو یہ اضافہ تشریفیہ ہے کہ ایکچولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ ہے، نعوذ باللہ، نہیں ویسا نہیں ہے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کی تکریم کرنے کے لیے بتایا گیا کہ آپ کی اتنا بڑا شرف حاصل ہوا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے آپ کو روح اللہ کہا گیا۔ ویسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ خلق آدم علی صورتہ، کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صورت پر پیدا کیے گئے، تو اس کا مطلب کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ عقیدے میں ہم پڑھے اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوئی بھی اس کے ہم پایا ہو ہی نہیں سکتا، اور لیسا کا نہیں صحیح، کوئی بھی اس کے ویسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر وہی حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم کے لیے، تشریف کے لیے، آپ کا شرف بتانے کے لیے، آپ کی شان بتانے کے لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ تھوڑے تو فرماتے ہیں کہ وہ صورت آدم علیہ السلام کی صورت ہے، اعلیٰ صورت ہی کا جو ضمیر ہے وہ جا رہا آدم علیہ السلام کو ہی جاتا واپس، خیر وہ اسی سے۔ تو یہ اس کو آخر میں کہا گیا ہے، دوسرے تھوڑے روایتوں میں آخر میں آتی ہے حج کا جو ذکر ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ زندگی میں خالی ایک بار ہے۔ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ بار بار کرنا ہے آپ کو، تکرار ہے، لیکن یہ زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، اس لیے حج آخر میں ہے۔ اور پھر آخر میں یہ روایت کے مطابق روزہ ہے، دوسرے کچھ روایتوں میں حج آخر میں ہے۔ تو روزے کا مطلب کیا ہے؟ صوم کا مطلب ہے امساک، یعنی اپنے آپ کو کوئی چیز سے رو کے رکھنا، اور یہ لغوی معنی تھا۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ خاص چیز فجر سے مغرب کے درمیان، یعنی صبح سے لے کے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ایک خاص کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز کی آپ کو پابندی کرنا ہے، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ سب چیزیں ہیں۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا
روزہ صرف میرے لیے ہے، خاص میرے لیے ہے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ بندہ دوسری عبادت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں آپ، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو دکھ کے آتا کہ یہ بندہ عبادت کر رہا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے صرف روزہ دار کو معلوم کہ نہیں عبادت کر رہا ہے، اور کسی کو نہیں معلوم جب تک کہ نے بول دیا نہیں۔ اب ایک آخری میں جہاد کا ذکر کیوں نہیں ہے یہاں پہ، تھوڑے علماء اس پر بات کی ہیں، تو میں خالی یہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو جہاد کو ایک آگے کی حدیث آئیں گی، ابئی نور میں آگے حدیث ہے کہ ذروۃ سنام الاسلام ہے جہاد، یعنی دی اپیکس، اونچائی کی آخری حد ہے جہاد، اسلام کی اونچائی کی آخری حد۔ تو یہ ایکچولی فرض کفایہ ہے امت پہ۔ اب یہ جہاد کو کیوں نہیں، کیونکہ آپ دیکھیے پرابلم کیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نا ہم صرف تھیوریٹیکل مسلمس ہیں، ہم ایکچولی ہمارے حدود لاس جو ہے نا، ہمارے جو فقہی احکام ہیں، اس کی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف کتابوں میں ہیں۔ آج آپ جا کے دیکھیں گے جو بھی مسائل ہے، زنا کرے تو ایسا اس کی حد ہے، پنشمنٹ ہے، یا شراب پیے، یا کسی کا مرڈر کرے، کچھ بھی کرے، آج صرف وہ اسلامی اعتبار سے صرف دکھانے کے لیے ہے، وہ کتابوں میں ہے صرف۔ ایکچولی کیا آپ کسی کو حد جاری کر سکتے کسی کے اوپر؟ نہیں کر سکتے، سزا نہیں دے سکتے آپ کسی کو بھی، کیونکہ آپ کے پاس وہ کرنے کے لیے اسلامک اسٹیٹ ہونا پڑتا، اور اسلام اس لیے فتح کیا گیا۔ میں بھی سوچتا تھا پہلے کہ اسلام کو ہم آج پیسفل ریلیجن بولتے، ہم بولتے، سامنے والا تو بڑا اس کو کچھ اور بتا کے بولتا، ٹیررزم بولتا، ہم بولتے پیسفل ریلیجن ہے، اور بے شک ہے، لیکن پرابلم کیا ہو جاتی، پیسفل ہے بولنے سے، اب میں چھوٹے رہنے سے پیسفل ہے ڈیفینس کرنے میں یہی ہوتا، ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جاتا کہ بس ہمارے کو صرف مارا کھانا ہے شاید سامنے والے سے۔ نہیں، ویسا نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کا رہیں گا، جو بھی مسلمانوں کا حکم ہے وہی رہنا، حکم رہنا، حکومت رہنا اسلام کی، ساتھ رہنے والے کرسچنس ہیں، جو بھی ہیں، یہود و نصارہ جو بھی ہیں، آپ ساتھ رہ سکتے، جزیہ آپ کا ٹیکس ہے، وہ ٹیکس دے کر آپ رہیے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو فتح فرمائے بعد میں بھی سوچتا تھا کہ فتح کیوں فرمائے بغیر، ٹھیک ہے بدر احد یہ سب ڈیفینسو لڑائیاں تھے، کفار مکہ آ کے لڑے، مسلمان ڈیفینڈ کرے، اس لیے یہ لڑائیاں ہوئے، جنگ ہوئی، لیکن بعد کے جو ہیں فتوحات ہیں ہم دیکھتے ایکچولی جا کے کانکر کر رہے ہیں دوسرے ممالک کو، سمجھ میں نہیں آتا تھا میرے کو، لیکن آج سمجھ میں آ رہا۔ آج ہم کانکر نہیں کر رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھیے ہمارے پہ مسلط ہو گئے پورے کفار، حضرت عمر جو بھی کرے، حضرت عثمان کرے، مولا علی جو فتح کرے وہ اسی لیے کرے، یا تو آپ فتح کرنا، نہیں تو آپ کے اوپر فتح ہو جاتی، اور آج ہماری یہی حالت ہے، 100 سال ہو گئے بغیر کوئی سیاسی لیڈر کے ہمارے، اس لیے جہاد ہمارے پر فرض کفایہ ہے۔ قرآن میں آیت بھی ہے سورہ بقرہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں اس کے بارے میں، اس کا مطلب ہے کہ جہاد چھوڑ دینا، جہاد چھوڑ دیے کا مطلب ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ رکن ہے یہ بھی، لیکن اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ تو علماء اب یہاں پہ فرماتے ہیں، میں خالی چند ختم پہ ہے درس، آپ ہی چاہتا ہوں لمبا ہو گیا آج۔ علم جہاد مع انہ المظہر للدین، کیوں نہیں کیا گیا؟ تو تھوڑے علماء فرماتے کیونکہ یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہونے کی وجہ سے سب کے اوپر فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، اسی لیے اس کو نہیں ذکر کیا گیا یہ 5 کے ساتھ۔ تھوڑے فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن ایکچولی ویسا نہیں ہے، اصل قول جو ہے۔ تو تھوڑے فرماتے ہیں کہ یہ ہر وقت فرض رہیں گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد فرض ہونے والا ہے، ایسا کچھ فرماتے ہیں تھوڑے علماء۔ تو اس میں اختلاف ہے، لیکن اصل فرض کفایہ ہی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے، امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب پھر سے شاید ہوں گا۔ اور آخر میں ختم ہو چکا، میں حالی عرض کر دیتا ہوں اسلام اور ایمان کے اوپر، کہ حقیقت الاسلام اور ایمان ہم جو بات کر چکے ہیں، اور حضرت ابن حجر مکی فرماتے ہیں آخر میں، تو جو کوئی بھی اسلام اور ایمان دونوں لا دیا، یعنی ظاہری عبادت بھی کیا اور عقیدہ بھی اس کا مضبوط رہا، صحیح رہا، تو اس کو بولتے ہیں مؤمن کامل۔ اور جو دونوں کو چھوڑ دیا، اسلام اور ایمان کو، جیسے ہم حدیث جبریل میں دیکھے تھے، تو وہ کافر کامل کافر ہے پھر۔ اور جو کوئی اسلام کو چھوڑ دیا
ایمان کو اپنا لیا، نہیں عقیدہ رہا اس کا، بلیفس ہے اس کے پاس، لیکن انہیں عملی جامع نہیں پہنا رہا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں پڑھتا، تو یہ مومن ہے لیکن ناقص ہے، ان ڈیفیشنٹ مومن ہے۔ اور جو کوئی بھی ایمان کو چھوڑ دیا، اسلام اپنا لیا، یعنی بظاہر تو نماز پڑھ رہا سب کر رہا لیکن اس کا بلیف صحیح نہیں ہے، تو پھر انہیں ہے مسلم ظاہری مسلم ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، تھوڑا سا لمبا ہو گیا آج، معافی چاہتا ہوں۔